اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 92 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 11واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر جو یہود کو دعوت دی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے سنی انسنی کی، اور ان کا یہ بھی ایک عذر اور بہانہ تھا، چونکہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں اور وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور وہ بھی پہلی شریعت، تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اگر وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور یہ بھی قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، تو ہم اپنی کتاب پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ان کا کہنا۔ جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ تم ایمان لاؤ قرآن مجید پر، اور یہ قرآن مجید ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو انہوں نے یہی بات کہی، ہمارا تورات پر ایمان ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پر آپ اس کا ترجمہ سنیں گے، تو انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا کی، اس کا ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تورات پر ہی تمہارا ایمان تھا تو کہاں لکھا تھا کہ تم شرک کرو، بچھڑے کی پوجا کرو۔ تو ترجمہ سنیے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح روشن نشانیاں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو اپنا معبود، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی تورات کے نازل ہونے کے بعد بھی تم اس کو پوجتے رہے، اور یہ کیا تمہارا عمل تورات کے مطابق تھا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہوئی ظالم، تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ یہی مضمون سورہ بقرہ 6واں رکوع اور آیت نمبر 51 اس میں بیان ہوا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وہاں اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو معبود، اس کے بعد، اور تم ہو ہی ظالم۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اور قوم نے بعد میں بچھڑے کی پوجا کی۔ تو یہاں آیت نمبر 92 میں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ پہلی نشانی یہ ہوئی۔ دوسری نشانی صحرا میں لا کے بادلوں کا سایہ کیا۔ تیسری نشانی من و سلوہ اتارا۔ اس کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اس آیت میں واضح روشن نشانیوں سے مراد یہ تھی جو قرآن مجید نے یہاں بیان کی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ آیت نمبر 51 میں اور 92 میں سیم اس لیے آیا کہ تم نے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا کی، تو تم ہو ہی ظالم۔ ان کے اوپر ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ تم نے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم نے ظلم کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کیا تورات آنے کے بعد، اور یہ بات ضرور کہہ دی کہ تم ہو ہی ظالم، کہ 40 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم۔ اب یہاں اس مقام پر ان کو وہ بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ اگر تم تورات کو ہی ماننے والے تھے تو پھر بھی تم نے یہ شرک کیا ہے، دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ قرآن مجید نے یہ وہی بات نقل کی ہے دوبارہ اس آیت میں۔ روان ترجمہ آپ نے سنا ہے،
یہاں جاءکم موسیٰ بالبینات لے کے آئے ہیں. جا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، اور یہ فعل لازم ہے، وہ آیا، اس کے ساتھ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب بالبینات ہی ساتھ آ گیا تو بی نے اس کو متعدی بنایا، اور پھر ترجمہ آ جائے گا لائے تمہارے پاس موسیٰ واضح روشن نشانیاں. سوال یہ ہے کہ اگر متعدی بات کرنی تھی تو پھر کوئی متعدی لفظ لے آتا قرآن مجید. اس کو جاء ماضی کیوں لایا؟ یہ اس لیے ماضی لے کے آیا کہ بات پچھلے دور کی تھی اور اسی دور میں مکمل ہوئی، اس لیے جاء فعل ماضی کا صیغہ لے کے آیا. ایسی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی آپ کو مل جائیں گی. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ لے گیا ان کا نور. اب ذہابہ فعل ماضی ہے، فعل لازم ہے، اس کو متعدی بنانے کے لیے بھی لایا گیا ہے. تو یہ قاعدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک پچھلے دور میں ایک عمل چلا ہے اور اس کا ذکر پچھلے دور میں کرنے کے بعد آئندہ بھی اس سے رہنمائی دی گئی ہے. فعل لازم سے متعدی لانے کا مطلب یہ ہے، اور اس سے یہ مراد ہے کہ اس سے پورے آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت رہنمائی دینا مقصود ہے. اس لیے اس کو متعدی بنایا گیا کہ عام مسلمان جب کوئی نشانی دیکھ لے اور اس کے بعد بھی وہ شرک نہ چھوڑے تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بت پرستی کو نہیں چھوڑا. آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 51، یہ دونوں آیات ان کے آخر میں ظالمون کا لفظ وَأَنْتُمْ ظالمون جملہ اسمیہ بنا ہے، اور ظالمون کا لفظ اور تم ہی ظالم ہو. یہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہاں تم ہی ظالم ہو اور تم ظالم ہو، تو یہ ایک فرد جرم لگ گئی ہے ظالم ہونے کے حوالے سے بنی اسرائیل پر. قرآن مجید نے اس ظالم لفظ جو بولا یہ بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں چوتھے رکوع میں، اور آیت ہے 35. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت میں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو، اور ساتھ ہی شیطان آ گیا. تو وہاں یہ آیت میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یہ ظلم کا لفظ اتنا عام فہم اور اتنا کثیر المانی لفظ ہے کہ ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا یہ ظالم کو سمجھتا ہے کہ ظلم کیا ہے. حق تلفی، ناانصافی، چھینا جھپٹی، مار پٹائی، یہ سارا ظلم کے ضمن میں آتا ہے. تو لیکن قرآن مجید نے سورہ لقمان میں اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اگر آپ ظلم کے معنی کو دیکھیں وضع شیء فی غیر محلی، یعنی جو حقدار ہے اس کو اس کا حق نہ دینا، یہ بھی ظلم کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی مرضی کی بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کی تابع داری، کسی کے پیچھے لگ کے یا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے سے گریز کرتا ہے اور وہ پھر ظلم کے درجے میں آتا ہے. یہ شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ میری مرضی، میں بڑا ہوں، میں کیوں اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں. تو وہ میری مرضی جو ہے وہ اس ظلم کے درجے میں آتی ہے کہ جب انسان وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں سورہ جاثیہ میں صاف صاف بات کہی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو اس اعتبار سے اس طرح ہم دیکھیں کہ یہ ظلم لفظ اتنا جامع ہے کہ یہاں دونوں آیات کے آخر میں یہ بات کہہ دی گئی کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی عمل نہ کرنا وہ انسان ظالم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو بھی اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیر.